السلام علیکم، پاسبان اسلام کے ساتھ میں ہوں عمران ثناءاللہ۔ ناظرین، عام پاکستانی حیران ہے کہ امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ اچانک پاکستان پر اتنے مہربان کیوں ہو گئے۔ واشنگٹن نے اپنے بیسٹ فرینڈ یعنی کہ مودی اور بھارت سے یکدم دوری کیوں اختیار کر لی، اور پاک امریکہ غیر معمولی قربتوں پر چین بے چین کیوں نہیں، بھارت سے سیز فائر پر فوری آماد کی، امریکہ ایران ڈیڈ لاک کے خاتمے میں اہم کردار، اور اسٹریٹجک توازن کے ساتھ چین امریکہ سے برابری کے تعلقات، دنیا پاکستان کو کنگ آف ڈپلومیسی قرار دے رہی ہے۔ چین اور امریکہ سے تعلقات میں اسٹریٹجک توازن نے پاکستان کو پھر سے عالمی سیاست کے سٹیج کا اہم کریکٹر بنا دیا ہے۔ اس بار پاکستان کسی کی جنگ لڑے گا اور نہ ہی کسی کے پستول کی گولی بنے گا۔ عالمی امن، تجارت اور سرمایہ کاری سے تشکیل پاتا نیا عالمی نظام اس بار پاکستان کی ذہانت اور صلاحیتوں کے اظہار کا میدان ہوگا۔ پاکستان در حقیقت دنیا کا زیرو پوائنٹ ہے۔ ہر عالمی تبدیلی کا آغاز، ہر جارحیت اور ہر وحشت اور بربریت کا انجام بھی پاکستان ہے۔ سر جنگ میں چین، امریکہ روابط کے قیام میں سہولت کاری، سوویت یونین کے خلاف افغان مہاجرین کی مدد اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 80,000 قربانیاں، پاکستان نے ہمیشہ ذمہ دار ملک کا کردار ادا کیا۔ ناظرین، بھارت کے خلاف جنگ میں کامیابی نے پاکستان کو علاقائی لیڈر کے طور پر بھی ابھارا ہے۔ ایرانی صدر کے حالیہ دورہ پاکستان میں دونوں ممالک کے درمیان کئی معاملات پر پیش رفت ہوئی۔ امریکہ اور ایران ڈیڈ لاک کی بحالی کے بعد پاک ایران گیس پائپ لائن کی بحالی کی امید بھی پیدا ہو چلی ہے۔ 2025 میں امریکہ، چین اور ایران سے مثالی تعلقات ماضی میں عدم توازن پر مبنی سفارتکاری کا کفارہ ہیں۔ یقیناً تعلقات کا توازن قابل اطمینان ہے، لیکن یہ سوال بہرحال اپنی جگہ برقرار ہے کہ امریکہ سے تعلقات میں اچانک آنے والی گرمجوشی پاکستان کے لیے مواقعوں کی زنبیل ہے یا خدشات کا پہاڑ۔ اسی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر نقمانہ ہاشمی صاحبہ۔ نقمانہ صاحبہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ نقمانہ صاحبہ، بتائیے گا کہ صدر ٹرمپ کی پاکستان کے بارے میں نیک خواہشات اور کمپلیمنٹس کی وجہ کیا ہے، اور ماضی میں پاک امریکہ عدم اعتماد کا تاثر کافی طاقتور ہوا، اسی لیے عام پاکستانی اسے کاسمیٹک سمجھ رہا ہے، آپ اسے کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، آپ نے بہت ہی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی نسبت سے اہم سوال پوچھا ہے، اور ایک یہ بڑا بنیادی نقطہ رہا ہے ہمارے تعلقات میں کہ ہمارے جو یو ایس کے ساتھ تعلقات ہے اس پہ سم ہاؤ اور دی ادر پورا پاکستانیوں کو اعتماد اور یقین نہیں ہوتا، اور اس کی بے تحاشا مثالیں ہیں، بے تحاشا وجوہات ہیں، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے اسٹریٹجکلی اور ادروائز، تو وہ بالکل پاکستان کو نان نیٹو ایلائی بھی بنا لیتا ہے، اور بہت اچھا دوست بھی بن جاتا ہے، اسٹریٹجک پارٹنر بھی بنا لیتا ہے، اور جب اس کے کام نکل جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان موسٹ سینکشن اسٹیٹ بھی بن جاتا ہے۔ لیکن اس میں ان کو اتنا بلیم نہیں کرتی ہوں، وہ اس لیے کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے دیکھ کے اور اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات بڑھاتا ہے۔ آج کل جو خطے کے جس طرح حالات ہیں، دنیا کے جیسے حالات ہیں، جیسے فلکس ہے پوری دنیا میں اور ریجن میں، تو آپ نے دیکھا کہ امریکہ نے اپنا سارا جو اس خطے کے لحاظ سے ان کا کانفیڈنس تھا، ان کی اسٹریٹجی تھی، اس کے سینٹر میں انڈیا کو رکھا ہوا تھا۔ اب انڈیا نے تو دیکھیں نہ صرف امریکہ کو دھوکہ دیا ہے بلکہ روس کو بھی دھوکہ دیا ہے اور ایران کو بھی دھوکہ دیا ہے۔ تو جو انڈیا یہ لوگ سمجھتے تھے کہ بہت بڑی کوئی اکنامک اور بہت بڑی ملٹری پاور ہے اور وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہوگا یہاں، اور وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا اور ہم اسے وینا آف کر سکیں گے رشیا سے، تو دیکھیں وہ نہیں ہوا۔ اور خاص طور پہ یہ جو 4 روزہ مختصر کانفلکٹ ہوا ہے پاکستان کا اور انڈیا کا، اس میں پاکستان نے بھرپور طریقے سے یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان کو آپ اتنا ہلکا نہ لیں۔ یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ امریکہ سے بہترین تعلقات کے اس نئے دور کا پاکستان کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، بہترین تعلقات تو آپ نہ کہیں، یہ تو ابھی شروعات ہے، اس طرح کے جو سپرلیٹیوز ہیں وہ نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ جیسے میں نے عرض کیا، یہ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔
तो इसमें देखिए, जहाँ तक फ़ायदा उठाने का ताल्लुक है तो एक ये अच्छी बात है कि उन्होंने टैरिफ जो है कम कर दिए हैं और वो इन्वेस्टमेंट की भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आए। लेकिन जहाँ तक ट्रेड का ताल्लुक है तो देखें, पाकिस्तान की ट्रेड उस वक्त बढ़ेगी जिस वक्त इन्वेस्टमेंट आए आपकी प्रोडक्शन में आएगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट उस इंडस्ट्री में, उस प्रोडक्शन यूनिट्स में आएगी जिसमें पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है चीज़ें, जिसमें टेक्सटाइल है, लेदर गुड्स हैं, आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। और अगर इन्वेस्टमेंट इस वक्त करनी है और इस वक्त अगर अमेरिका संजीदा है तो उसे चाहिए कि सबसे पहले वो अपने जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें इनकरेज करे कि अपने इन्वेस्टर्स को वो आए और हमारी एक्सपोर्ट कैपेसिटी बढ़ाएं, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट कैपेसिटी आपकी नहीं बढ़ेगी तो आप क्या एक्सपोर्ट करेंगे? अभी आपके पास एक्सपोर्ट सरप्लस है ही नहीं। आप जीएसपी प्लस से भी इसीलिए फायदा नहीं उठा सके कि आपकी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी नहीं बढ़ रही है, आपकी डाइवर्सिफिकेशन नहीं बढ़ रही है। मिनरल्स और माइंस और तेल, ये तो लॉन्ग टर्म चीजें हैं ना, इससे तो जल्दी जल्दी ना लोगों को नौकरियां मिलेगी ना इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी। और तो ये तो लॉन्ग टर्म बातें वो कर रहे हैं। अगर वो सीरियस है तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले जो रिकंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक जोन्स बनाने का कहा था ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का के बॉर्डर के ऊपर, सबसे पहले तो अमेरिका को वो रिकंस्ट्रक्शन इकोनॉमिक जोन्स बनाने चाहिए ताकि अफगानिस्तान और हमारे यहाँ पीस आए और ट्रेड और कनेक्टिविटी बढ़े। उसके बाद जैसे मैंने अर्ज की कि जिसमें जल्दी रिटर्न्स आए, अपनी फ्लाइट्स दोबारा वो शुरू करें, उनके इन्वेस्टर्स यहाँ आके कंपनियां लगाए। उसके बाद क्योंकि अगर वो सिर्फ उनका फोकस माइंस और मिनरल्स और तेल के ऊपर है तो देखिए वो तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट हैं और ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं। आए ज़रूर आए अमेरिकन, लेकिन अगर उनका ख्याल है कि जी हम कोई यहाँ तेल का कारखाना जो है रिफाइन करने का वो हम कहेंगे गवादर में लगा दो तो पाकिस्तान मान जाएगा, तो उन्हें ये चीज़ें ज़रा देखनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं तो शॉर्ट टर्म में तो फ़ायदा हो सकता है अगर वो जो मैंने कुछ गुजारिशात आपके सामने रखी उन पे अमल किया जाए। और अगर मोदी रूस से कता ताल्लुक करके अमरीकी हथियारों के बड़े ख़रीदार के तौर पर ख़ुद को पेश करते हैं तो क्या पाकिस्तान के हवाले से अमरीका की पॉलिसी तब्दील हो जाएगी? देखिए जी, वो ऑलरेडी जिस किस्म का न्यूक्लियर कोऑपरेशन जारी है 2008 से इंडिया और अमेरिका के दरमियान, तो उसके बाद जो अब हथियार है वो जाहिर सी बात है, टेंकोशेंको का ज़माना तो अब निकल गया है। अब तो आपका टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपका स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का ज़माना है। तो अब वो कह रहे हैं अभी तो तक हुआ तो नहीं है, वो अभी उनसे वो अपने क्या इनको कहते हैं F-16 का जो अब उन्होंने F-35 है कि क्या है वो मांगना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। जाहिर सी बात है अमेरिका ने उन पे प्रेशर डाला है कि जी आप का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो 90 मिलियन आपके फेवर में है, तो आप उसके हथियार वहाँ से ना खरीदे और हमसे खरीदे। तो ये प्रेशर तो पड़ेगा, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे पास हमने बहुत समझदारी से पिछले बहुत सालों से अपनी टोटल रिलायंस जो वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स पे थी और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पे थी उसको हमने काफी कम कर लिया है। ये 65-70 वाला दौर नहीं है जहां हमारी मिलिट्री की और एयरफोर्स की, नेवी की वो वेंसी थी। तो इसलिए अब हमारे पास ऑप्शंस और हैं और अमेरिका को भी ये बहुत अच्छी तरह पता है कि ऑप्शंस और हमारे पास हैं। यस, हमारी उनसे नेगोशिएशंस भी चल रही हैं। हमारे पास, हम चाहेंगे कि हमारे जो F-16 हैं उनके अपग्रेडेशन हो और हमें ब्लॉक्स मिले, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने बाकी ऑप्शंस बंद कर देंगे। तो और ये भी मेरे ख्याल में कम्प्लीटली इम्पॉसिबल है कि इंडिया जो है वो रशिया को कंप्लीट कहेगा अच्छा जी खुदा हाफिज और मैं तो अब अमेरिका के साथ खड़ा हुआ। ये इतना आसान नहीं। पाकिस्तान का चीनी हथियारों पर इन्हिसार और दोनों ममालिक का फौजी ताउन क्या अमेरिका को परेशान नहीं करेगा? देखिए, इसमें दो बातें हैं।
پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کو پہلے دن سے پتا ہے، جب سے ہم نے چین کو تسلیم وہ ریکگنائز کیا تھا 1949 میں، کہ وہ ہمارا ایک اسپیشل اسٹریٹجک پارٹنر ہے. اور جبکہ ہم بالکل ویسٹرن کیمپ میں بھی تھے، تب بھی ہم نے اپنے چین سے تعلقات کو کمپرومائز نہیں کیا تھا. بہت دفعہ ہمارے پہ پریشر آیا، ہر دفعہ ہم نے اس پریشر کو ریزسٹ کیا ہے. اور ان کو پتا ہے کہ ہمارا کتنا ڈیپ ان کے ساتھ تعلق ہے، اور اب کس طرح مستقل پچھلے 25 سال سے ہم نے آہستہ آہستہ ان کے ساتھ اپنے پلیٹ فارمز بھی ڈیولپ کیے ہیں. اور یہ صرف چینی ہتھیاروں پہ انحصار کی بات نہیں ہے، یہ بھی لوگوں کی تھوڑی سی غلط فہمی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ہم چین سے شاید خرید لیتے ہیں. نہیں، اس میں بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں، بہت ساری اپلیکیشنز ہیں، بہت سارا کام ہے جو مل کے کیا گیا ہے، جو پاکستان اور چین کے انجینئرز نے، سائنسدانوں نے مل کے کیا ہے. اور JF-17 اس کا منہ بولتا ثبوت ہے، کامرا اس کا منہ بولتا ثبوت ہے، ٹیکسلا اس کا منہ بولتا ثبوت ہے، وا فوج فیکٹری اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور یہ صرف ہتھیار خریدنے تک کی کوآپریشن نہیں ہے، یہ کوآپریشن بہت زیادہ مضبوط ہے اور بہت زیادہ اونچی ہے، صرف ایک بائر اور سیلر کی ریلیشن شپ سے. تو اور امریکہ کو بہت اچھی طرح اس بات کا علم ہے، تو اور اس کو یہ بھی علم ہے کہ ہم امپورٹنٹ ہے. تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم کمپلیٹلی جو ہیں وہ امریکہ سے کٹ آف ہو جائے، ہم بھی نہیں چاہتے. یہ نہ ان کے فیور میں ہے نہ ہمارے فیور میں ہے. اور چین نے تو یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ امریکہ کے ساتھ دوستی ختم کر دیں. یہ تو وتیرہ امریکہ کا اور ویسٹ کا ہے نا، کہ either you are with us or not with us. چین تو ہمیشہ کہتا ہے آپ انڈیا سے بھی دوستی رکھیں، آپ امریکہ سے بھی دوستی رکھیں، آپ باقی سارے ملکوں سے دوستی رکھیں، تجارت بھی کریں جیسے ہم کرتے ہیں. پولیٹیکل ڈفرینسز اپنی جگہ، وہ اس پہ آپ کمپرومائز نہیں کرتے. تو یہ امریکہ کو آج کل کوئی وہ سن صفر کا زمانہ تو ہے نہیں، ساری انفارمیشن ہوتی ہے. تو امریکہ کو بھی بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ ہماری کتنی گہری، کتنی مضبوط اور کتنی ایڈوانسڈ کوآپریشن چل رہی ہے ہر فیلڈ میں چین کے ساتھ، اور وہ چلتی رہے گی. تو یہ سب پارٹ آف دا گیم ہوتا ہے. یہ اس میں کوئی مطلب ایکسٹریم ڈارک اور ایکسٹریم لائٹ نہیں ہوتی ہے، بیچ میں بہت سارے شیڈز آف گرے ہوتے ہیں. اسی میں اپنی ریلیشن شپ کو آپ مینیپولیٹ کرتے ہیں، اسی میں آپ آگے پیچھے دیکھ کے اپنے انٹرسٹ کو سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا نغمانہ ہاشمی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. پروگرام میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین، اجیت دوول نے بھارت کی قومی سلامتی پالیسی کو بالی ووڈ وار مووی کی طرح ڈیزائن کیا ہے، جس میں اکھنڈ بھارت کے خوابناک پس منظر کے ساتھ جنگی فتح کے غیر حقیقی مناظر کی بھرمار ہے. لیکن جب کسی آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی حقیقت کا پردہ چاک کرتی ہے تو ایک برباد فوجی طاقت کا منظر سامنے آتا ہے. پاکستان جانتا ہے کہ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارت کا آپریشن مہادیو نئی جنگ تھوپنے کی منصوبہ بندی سے جڑا ہے، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، اس لیے کہ ہمارے جوان مسلسل حالت جنگ میں ہیں. ہمارے بارود خانے میں تازہ بارود اور اسلحہ خانے میں نئے ہتھیاروں کی آمد ہے. بھارت کی جارحانہ چالوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی فوجی تیاریاں کیا ہیں، اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کر لیا ہے دفاعی امور کے ماہر ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے. خالد چشتی صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. خالد چشتی صاحب، پاک فوج میں جدید Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹر کی شمولیت ایک بڑی پیش رفت قرار دی جا رہی ہے. آپ اسے پاک بھارت تناؤ کے پس منظر میں یہ جنگی ہیلی کاپٹر کتنا مفید دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا آپ کے پروگرام میں. یہ دیکھیے، موسٹ ماڈرن جو اس وقت دنیا میں وارفیئر ہو رہی ہے، وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ایریل وارفیئر ہی گنی جا رہی ہے. وہ میڈیم عام طور پر ایئر کا استعمال ہو رہا ہے. یہ بڑا کمپٹنٹ اور پوٹنٹ ہیلی کاپٹر ہے، اور obviously یہ کمبیٹ میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے. اس سے ہماری ایک تو فلیکسیبلٹی بڑھے گی اور ایک ہماری رسپانس آپشنز ہماری بڑھے گی. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ابھی تک کوئی بھی ہمارا ایسا ویپنز نہیں ہے جو ہم نے صرف اوفینس کے لیے رکھا ہو. ہم اپنے دفاع کے لیے ہر وہ اکوپمنٹ لینا چاہتے ہیں جو اس کنٹریبیوٹ کر سکے یا ہمارے ڈیفنس کیپیبلٹی کو انہینس کر سکے. تو یہ ایک اور اضافہ ہوگا. جیسے پاک فضائیہ بھی ایڈیشنل ویپنز اور آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ میں جا رہی ہے. تو یہ آن گوئنگ پریکٹس ہوتی ہے. یہ پرٹیکولر ٹارگٹ رکھ کے ہم نے یہ نہیں کیا کہ یہ بے کا ہوا ہے واقعہ تو ہم اس کو بڑھانا چاہتے ہیں.
बट ये डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी का हिस्सा होती हैं, पाकिस्तान आर्मी का भी और पाकिस्तान एयरफोर्स का भी। इसी तरह रूटीन में हमारे जो इक्विपमेंट या हमें गैप होता है, या जो इक्विपमेंट या जहाज या हेलीकॉप्टर्स पुराने हो जाते हैं, उनको और ज्यादा अब बेहतर कराने के लिए उस सलाहियत को हम नए जहाज़ों की या नए हेलीकॉप्टर्स की इंडक्शन करते हैं, उसी का हिस्सा है। लेकिन ये बहुत अच्छा और काबिले जिक्र इजाफा होगा इंशाल्लाह। पाक फिजाइया के लिए चीनी J-35 5वीं जनरेशन के तैयारों के हुसूल में पेशरफ से आगाह कीजिएगा। देखिए, पाक फिजाइया अब हर वो ऑप्शन इस्तेमाल कर रही है जो हमारे दिफा को एनहांस करने में मददगार साबित हो। सिर्फ जहाज़ों के मामले में नहीं, और बहुत सारे वेपन्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के सिलसिले में, मिसाइल्स के सिलसिले में टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जा रहा है। J-35 जो है वो चाइना का स्टेल्थ जहाज है 5th जनरेशन। इसी तरह का अमेरिका का F-35 है इसके मुकाबले में, चाइना का एक और भी है, J-20 भी है। पाक फिजाइया इस वक्त सीरियस एंगेजमेंट में है ओवरऑल एक अपग्रेडेशन को, और अमेरिका के साथ भी और बहुत सारे मुल्कों के, इंक्लूडिंग ज़ाहिर है चाइना तो हमारा ट्रस्टेड फ्रेंड है, उसके साथ एंगेजमेंट में है। लेकिन फॉर्मली हमारा अभी इसमें नहीं कोई अनाउंसमेंट हुई कि हम डिक्लेरेशन करने की पोजीशन में पाक फिजाइया नहीं है। लेकिन मैं ये आपको बता सकता हूँ कि इंटेंस नेगोशिएशन भी हो रही है, और हमारा जहां जहां हमें लगा है कि हमने एनहांसमेंट करनी है अपने डिफेंस की, वो जारी है, जिसमें J-35 भी एक वेपन सिस्टम है, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिस पर पाक फिजाइया अब काम कर रही है। और जाहिर है, जैसे मैंने अर्ज किया, कि हम कंटिन्यूड एक एनहांसमेंट पे काम पे करते हैं, और ये नहीं होता कि आपने कॉन्फ्लिक्ट जीत लिया है या एक सबक सिखा दिया हिंदुस्तान को तो हम सिट बैक कर लें एयरफोर्स की। खास तौर पर आपने नोट किया होगा कि पाक फिजाइया की जो टेक्नोलॉजी है वो मोस्ट एडवांस हम रखने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं, बिकॉज हमारा न्यूमेरिकल या नंबर की तादाद में हम हिंदुस्तान से मुकाबला कभी नहीं कर सकते, ना करना चाहते हैं। हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह ईमान का जज्बा है, दूसरा सबसे बड़ा हथियार हमारा होता है क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है टेक्नोलॉजिकल एज। उसमें हमें J-35 या कोई और वेपन सिस्टम मोस्ट सूटेबल, मोस्ट इकोनॉमिकल, वायबल और हमारी कैपेबिलिटी को एनहांस करेगा। पाक फिजाइया डेफिनेटली उस पर काम कर रही है। खालिद चिश्ती साहब, ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद ऑपरेशन महादेव भारत का नया फॉल्स फ्लैग करार दिया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इसका बुनियाद ही गलत है। मैं पहले दिन से कहता आया हूं कि अगर आपकी कॉज जस्टिफाइड नहीं होती लड़ाई करने की या जंग लड़ने की, तो आपकी जंग भी जस्टिफाइड नहीं होती, और जब आपकी जंग जस्टिफाइड नहीं होती तो आपकी जो परफॉर्मेंस होती है, कारकर्दगी होती है, खासतौर पर मुसल्लह अफवाज की, वो भी जस्टिफाइड नहीं होती। हिंदुस्तान की लीडरशिप ने बदकिस्मती से इतनी ज्यादा एनहांसमेंट की, हाइप क्रिएट की, एक्सपेक्टेशन अपने लोगों की गलत तवक्कुआत बिल्ड कर दी, और ऐसा लगा कि शायद हिंदुस्तान हमें 2, 4, 10 दिनों में ऐसा सबक सिखाएगा कि आने वाली नस्लें खुदा न खास्ता याद रखेंगी। गलत एक्सपेक्टेशन जब आप लोगों के ज़हन में करते हैं तो फिर एक एलिमेंट मायूसी का होता है। फिर जब आप एक झूठ बोलते हैं या गलत बयानियां करते हैं या कोई ऐसी चीज देते हैं जो रियल लाइफ के अंदर वो डूएबल या पॉसिबल नहीं होती या मुमकिन नहीं होती, तो फिर आप लोगों की तवज्जो हटाने के लिए, और तवज्जो लोग सिर्फ थोड़े से नहीं है, 1.4 बिलियन लोग हैं, 140 करोड़ पॉपुलेशन को, जो आपके 900 चैनल हो, जो आपको हाइप क्रिएट मेजॉरिटी ऑफ द चैनल्स कर रहे हो, लोगों के ज़हनों में ऐसा एक वॉर मॉन्गरिंग का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, और ऐसा शो कर रहे हो कि जब ने बस ऐसा सबक सिखाना और इतना पंच क्रिएट करना है और इतनी पनिशमेंट करनी है, तो आप ज्यादती करते हैं लोगों के साथ भी, एक लाइफ तो डिस्टर्ब होती है, गलत तवक्कुआत पैदा करते हैं। जब आप ऐसी गलत तवक्कुआत पैदा कर देते हैं लोगों के ज़हनों में, और आपको वो तवक्कुआत नहीं पूरी उतरती, आपकी मसल्ला आवाज नहीं पूरी उतरती, या आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप लोगों की तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरती, फिर आप ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कोई ऑपरेशन, उसका चाहे नाम जो मर्जी दे ले, फिर आप लोगों को यहाँ तक चले जाते हैं कि हमें दहशतगर्द हमने मार दिए हैं, हमने उनके वोटर लिस्ट भी पकड़ ली है उनकी जेबों से, और उन्होंने चॉकलेट भी पाकिस्तान के लिए थे। कोई बेवकूफ होगा जो ऐसा कप ऑपरेशन करेगा और चॉकलेट साथ दे के भेजेगा? क्या हिंदुस्तान में चॉकलेट नहीं मिलते, या पाकिस्तान के चॉकलेट का कोई नशा लगा हुआ था उनको कि उन्होंने इस पे चलना था? सर, पाकिस्तान ने ऑपरेशन महादेव को तनाज़े और कशीदगी बढ़ाने के खतरनाक रुझान से तशबीह दी है। क्या भारत एक बार फिर दहशतगर्दी के किसी झूठे इल्जाम को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहा है? देखिए, मंसूबा बनाने में तो कोई पाबंदी नहीं है किसी के ज़हन में। जैसे मैं कहता हूँ कि इंटेंशंस पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है कि नियत आपने करनी है, लेकिन आया कैपेबिलिटी आपकी है, तो मेरा जवाब है कि नहीं, उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि 2 महीनों में या 1.5 महीने में उन्होंने ऐसी कोई सुपर चीज हासिल नहीं कर ली, अपनी ट्रेनिंग इंप्रूव नहीं कर ली, अपनी इंटीग्रेशन नहीं बढ़ा ली, अपनी लिथैलिटी में कोई ऐसी चीज ऐड नहीं की जिससे मैं कहूँ कि हाँ अब वो रिजल्ट मुख्तलिफ हासिल करने की पोजीशन में आ गए। ये चीजें जो पाक फिजाइया ने की थी, ये कई साल का एक हार्ड वर्क था, एक मेहनत थी, एक होमवर्क था, एक डाटाबेस कलेक्शन थी, और फिर उस पर रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजाइज किया जाता है।
ये रातों रात आप ये नहीं विश लिस्ट करते, को बटन नहीं दबाना आपने कि आपको गर्मी लग रही है, आपने एयर कंडीशनर खरीदा तो ठंडी हवा आना शुरू किया, अगले दिन आपने सोचा मसले हल हो गए। ये टेक्नोलॉजी है, आपको सिर्फ इस पर खरीदनी नहीं होती, आपने सिर्फ इसको मास्टर करना होता है। जैसे मैं एक मिसाल दोबारा रिफ्रेश कर देता हूँ आपके व्यूअर्स के लिए कि इंडिया ने राफेल तकरीबन रफाल जहाज 5.25 साल पहले खरीदा था और पाकिस्तान ने J-10C सिर्फ 3.25 साल पहले खरीदा था। तो पाक फजाइया के पायलटों ने, इंजीनियर्स और टेक्नीशियन ने कितनी जल्दी मास्टर किया वो दुनिया उसकी गवाह है। तो सिर्फ खरीदना बहादुरी नहीं होता, उसको इंटीग्रेट करना होता है, इसको एम्प्लॉय करना होता है, उसको स्ट्रेटेजाइज करना होता है। तो ये जो वॉर मॉन्गरिंग का जो चल रहा है वो सिर्फ हाइप क्रिएट करने जा रहे हैं, लोगों की फिर एक दफा गलत तवक्कुआत कर रहे हैं, लेकिन काबिलियत वाइज मेरा नहीं ख्याल हिंदुस्तान इस पोजीशन में है, कोई ऐसा रिजल्ट हासिल करने की पोजीशन में है जिससे वो अपने लोगों की तसल्ली करा सके। क्योंकि दोबारा हमले का क्या मतलब होगा? दोबारा हमले का मतलब ये होगा कि हिंदुस्तान ये लोगों को बावर कराएगा कि देखें हमने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में तो ये नहीं परफॉर्म किया था, पार्ट 2 में हमने कमाल कर दिखाया। तो मेरा नहीं ख्याल उन्होंने ऐसी कोई चीज हासिल कर ली है या ट्रेनिंग महारत हासिल कर ली है या इंटीग्रेशन कर ली है कि वो कौम को कुछ दिखा सके, जिसको कहते हैं ना टेंजिबल टर्म में, मेजरेबल टर्म में एक नापा जा सके, उनकी गेज किया जा सके उनकी कामयाबी। तो मेरा नहीं ख्याल उनकी अभी ना काबिलियत है और ना हिम्मत है, सोचने की हद तक जरूर सोचा जा सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ जंगी और सिफारती महाजों पर नाकामी ने बीजेपी हुकूमत के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगा दिया है। क्या मोदी और उनकी किचन कैबिनेट पाकिस्तान के खिलाफ नई और भरपूर जंग में अपनी बका देख रहे हैं? देखिए, जब मैंने जैसे शुरू में कहा ना कि अगर आपका कॉज गलत होती है तो आपकी जंग भी गलत होती है और आपकी परफॉर्मेंस भी गलत होती है। देखिए, कॉज जब आप इतने बड़े मुल्क जिसकी माइट है, आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आपकी इतनी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन हिंदुस्तान को एक एलिमेंट है जिसको मैं नाम दूंगा मिसप्लेस्ड सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। यानी वो मिसप्लेस्ड है उनकी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट कि जो हम करेंगे वो ठीक ही करेंगे। अगर आप एक सोमो रेसलर हैं, आप बहुत बड़ा वजन है और आप सोमो की रेसलिंग करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बैडमिंटन भी अच्छा खेलेंगे या स्विमिंग में भी नंबर 1। आपका साइज बड़ा है, आपका स्टेमिना बड़ा है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं आप कह सकते कि मैं हर चीज का मास्टर मुझे होना चाहिए। अब जब शर्मिंदगी या बायस बने तो आपने नोट किया होगा कि पहले बाहर से आवाजें आ रही थी, अब हिंदुस्तान के अंदर से आवाजें आ रही हैं, अंदर से भी पार्लियामेंट के अंदर से आ रही हैं। पार्लियामेंट में उनकी ऑपोजिशन इतनी स्ट्रांगली कंडेम भी कर रही है, उनको कह रही है कि आप बोलें। अब मैं देख रहा हूं कि दुनिया में जब मैं देखता हूं तो प्राइम मिनिस्टर को हम किसी भी मुल्क का हो तो पीएम कहते हैं, हिंदुस्तान का तो आजकल एमपीएम बना हुआ है, यानी म्यूट प्राइम मिनिस्टर, जो कुछ बोलते नहीं है, कमेंट नहीं करते। और ये वही प्राइम मिनिस्टर है, आपने नोट किया होगा कि मई से पहले अप्रैल में क्या कुछ बयान नहीं दे रहे थे, वो पता नहीं कौन से सबक सिखाना चाहते थे। वो कहते थे दूध वो पानी और खून इकट्ठा नहीं बहेगा, अलग कर देंगे, ऐसा कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। तो आपने नोट किया होगा अब हुकूमत हिंदुस्तान के अंदर इसीलिए कन्फ्रंट कर रही है ऑपोजिशन को कि बाहर के लोगों ने तो बहुत प्रेशर दिया, लेकिन लॉजिक की तो एक ऑब्वियसली एक बेस होता है। जब आप इलॉजिकल होते हैं तो आपका बेस कोई नहीं होता है, आप सिर्फ बयानों से कवर नहीं कर सकते। अब इसीलिए आपने नोट किया होगा कांग्रेस और इंडियन पार्लियामेंट के अंदर जो इतना अग्रेसिवली उनसे सबूत मांग रहे हैं, और कम अज कम वो ये मांग रहे हैं डिमांड कि अगर अमेरिकन के प्रेसिडेंट ने ये नहीं कहा और ये नहीं जंग बंद कराई तो आप खुले तौर पे ऐलान करें या उनको साबित करें कि वो गलत बयानी कर रहे हैं। वो कहने की भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि दूसरी तरफ उनको पता है कि उनका 155 बिलियन का ट्रेड है अमेरिका के साथ, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान के सिर्फ 10 बिलियन से। हमसे 15 गुना ज्यादा वो ट्रेड करते हैं। उनको पता है कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट हमसे नाराज हुए तो हमारा बिलियंस ऑफ ट्रेड भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए देखा, इंटरनल एक्सटर्नल वो दोनों तरफ से प्रेशर है। और आपकी बात का कंक्लूड करते हुए मैं यही कहूंगा कि डेफिनेटली लीडर का सबसे बड़ी मेरी नजर में क्रेडिबिलिटी होती है और लोगों का ट्रस्ट होता है। जब आप दो चीजें जाया कर देते हैं या लूज कर देते हैं, लोगों का आप पर ट्रस्ट ना रहे और आपकी क्रेडिबिलिटी ना रहे लोगों की नजर में, तो फिर आपका बचना बड़ा मुश्किल होता है। मैं फोर्सी कर रहा हूँ कि उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़े। जी, बहुत शुक्रिया आपका खालिद चिश्ती साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, हाल ही में पाकिस्तान आर्मी एविएशन बेड़े में Z-10 ME अटैक हेलीकॉप्टर की शमूलियत हुई है। दिफाई तज्ज़ियाकार ने चीनी हेलीकॉप्टर को खित्ते में ताकत के तवाज़ुन में तब्दीली का पेशखैमा करार दे दिया है। चीनी हेलीकॉप्टर 4 दहाइयों से खिदमात अंजाम देने वाले अमरीकी हेली AF-1 कोबरास को रिप्लेस करेगा। Z-10 ME हेलीकॉप्टर एविएशन इंडस्ट्री ऑफ चाइना की शाहकार इजाद है, जिसे 2024 के दौरान सिंगापुर एयर शो में पहली बार दूसरे ममालिक के लिए पेश किया गया। और हस्बे साबिक पाकिस्तान चीनी हेलीकॉप्टर का पहला बैरूनी खरीदार बनकर सामने आया है।
طویل فاصلے تک پار کرنے والے اینٹی ٹینک اور لیزر گائیڈڈ میزائلوں سے لیس Z-10ME ہیلی کاپٹر پاکستان کے اینٹی آرمرڈ ہتھیاروں کی کمی کے خلا کو پر کرنے میں مدد دے گا۔ Z-10ME کئی دہائیوں تک پاکستان کی خدمت کرنے والے AH-1F کوبراز کے برعکس عصری میدان جنگ میں ڈیزائن کیا گیا ہے، جو قریبی فضائی مدد، اینٹی ٹینک آپریشنز اور فضا سے فضا میں محدود کارروائیوں کی سہ جہتی خصوصیات کا حامل ہے۔ ناظرین، پاکستان نے چین سے Z-10ME خریدنے کا فیصلہ بھارت کے پرچند ہیلی کاپٹر کے ممکنہ خطرے سے نمٹنے کے لیے کیا۔ بھارتی LHC پرچنڈ کی رینج 700 کلومیٹر ہے، جبکہ Z-10ME 800 کلومیٹر رینج کا حامل ہے۔ پاکستانی Z-10 ہیلی کاپٹر 1500 کلو گرام پے لوڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ بھارتی ہیلی کاپٹر کی صلاحیت اس سے کم ہے۔ Z-10 کی اڑان 6000 میٹر کی بلندی تک ہے۔ پرچنڈ 5000 میٹر سے زیادہ اونچائی پر پرواز نہیں کر سکتا۔ بھارت کا دعویٰ ہے کہ پرچنڈ 6800 کلو گرام وزن کے ساتھ نسبتاً ہلکے ہیلی ہیں، لیکن پاکستانی Z-10 پرچنڈ سے بھی ہلکا ہیلی ثابت ہوا، جس کا وزن محض 5100 کلو گرام ہے۔ پاکستان اپنے کارخانوں میں چینی ہیلی کاپٹر کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے ترکی کے اینٹی ٹینک میزائل سسٹم اور لیزر گائیڈڈ 70mm میزائل سسٹم نصب کرے گا، جس سے Z-10EM کی افادیت کئی گنا مزید بڑھ جائے گی۔ دفاعی امور کے ماہر Z-10EM ہیلی کاپٹر کو علاقے میں طاقت کے توازن میں تبدیلی کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ Z-10EM کی نیٹ ورکنگ صلاحیت بھی غضب کی ہے۔ اسے دوسرے پلیٹ فارمز کے ساتھ سینس ڈیٹا شیئرنگ کے لیے ٹیکنیکل ڈیٹا لنک سسٹم اور سیٹلائٹ کمیونیکیشن سے لیس کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان چین سے کتنے Z-10EM خریدے گا، حتمی تعداد فی الحال سامنے نہیں آئی، لیکن خیال کیا جا رہا ہے کہ 30 سے زیادہ چینی ہیلی کاپٹر پاک آرمی ایویشن کے بیڑے کا حصہ بنیں گے۔ بھارتی وزارت دفاع نے حال ہی میں انڈین آرمی ایویشن کے لیے 90 اور انڈین فضائیہ کے لیے 66 ہیلی کاپٹرز کا آرڈر دیا ہے۔ $7.3 ارب کے 156 ہیلی کاپٹرز کا پہلا ہیلی 2028 میں تیار ہوگا اور پیداوار مکمل ہونے میں کل 8 سال لگیں گے۔ یورپی اور امریکی دفاعی انڈسٹری کے ماہرین Z-10ME کو کم طاقت کا حامل اور غیر ثابت شدہ ہتھیار کے طور پر دیکھتے ہیں، لیکن اگر چینی ہیلی کاپٹر پاکستان کے سخت موسمی حالت، دہشت گردی کے خلاف آپریشنز اور انڈیا سے ممکنہ جھڑپوں میں اپنی افادیت ثابت کر سکا تو چین کو مشرق وسطی، وسطی ایشیا اور افریقہ کی ابھرتی ہوئی مارکیٹ پر غلبہ حاصل ہو جائے گا، جہاں ہر دم مہنگے مغربی ہتھیاروں کے مقابلے میں سستے ہتھیاروں کی مانگ رہتی ہے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ غزہ اور یوکرین دنیا کے 2 فلیش پوائنٹ جو مشرق وسطی سے اٹلانٹک اوشن تک ایک بڑی ایٹمی جنگ کا ماحول بنا رہے ہیں۔ 2 روز پہلے سابق روسی صدر دمتری میدویدوف نے یوکرین جنگ بند کرنے کے امریکی الٹیمیٹم پر کہا کہ ہر نیا امریکی الٹیمیٹم ایک خطرہ اور جنگ کی جانب ایک قدم ہے۔ امریکی صدر نے سابق روسی صدر کے اس بیان کو دھمکی اور اشتعال انگیزی قرار دیتے ہوئے روسی سمندر میں 2 ایٹمی آبدوزوں کو تعینات کرنے کا حکم جاری کیا۔ نئی پیش رفت پر بھی بات ہوگی، لیکن پہلے ستم رسیدہ غزہ کا نوحہ، جہاں بھوک سے بلکتے بچوں پر فائرنگ اسرائیلی فوج کا نیا مشغلہ ہے۔ سفاکیت کی اس حد نے یورپ کے ایوانوں کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ ڈرامائی طور پر فرانس، برطانیہ اور کینیڈا نے اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے 2 ریاستی حل کی حمایت اور ستمبر میں اقوام متحدہ اجلاس کے دوران فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کیا یہ کوئی نئی چال ہے یا اسرائیلی جنگی جرائم سے یورپ کی خود کو الگ کرنے کی ایک کوشش؟ اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر لیا ہے مشرق وسطی امور کے ماہر ریٹائرڈ ایڈمرل فیصل شاہ صاحب۔ بہت شکریہ فیصل صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اچھا فیصل صاحب، یہ بتائیے گا کہ بھوک، خون اور تباہی، غزہ کا نیا منظرنامہ جس نے یورپ کو بھی جھنجھوڑ دیا ہے، فرانس، کینیڈا اور برطانیہ کا ستمبر میں فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان اپنی افادیت کے لحاظ سے کتنی بڑی پیش رفت ہے؟ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دیر آیت درست آیت، اور بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ اتنے عرصہ گزر گیا، اتنی جانیں چلی گئی، 60,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، اس میں گھر مسمار ہو گئے، غزہ کا برا حال ہو گیا، قلت ہے وہاں پہ غذا کی، بھوک سے لوگ مر رہے ہیں۔ اب ان کو یہ خیال آیا ہے کہ ہم فلسطین کو ریاست تسلیم کر لیں گے۔ اس سے ایک جو پازیٹیو چیز ہے وہ تو یہ نکلتی ہے کہ جو 2 ریاستی حل ہے اس کی اہمیت دوبارہ اجاگر ہو گئی ہے اس وجہ سے،
اور دنیا اس چیز پہ قائل ہے کہ 2 ریاستی حل ہی واحد حل ہے اس تنازع کا. آپ کو شاید ابھی پتا ہو کہ کچھ 2-3 دن پہلے تقریباً 58 ایمبیسڈرز ہیں جو کہ یورپین یونین کے ایمبیسڈرز رہے ہیں, اور انہوں نے ایک مشترکہ خط لکھا ہے یورپین کمیشن کو, اور اس میں انہوں نے مطالبات کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پہلے تو سب سے پہلے تو اس جنگ کو رکوایا جائے, اور جو غزہ کی ترسیل ہے اس کو بحال کیا جائے. اسرائیل کے منسٹرز پہ ٹارگیٹڈ سینکشنز لگائی جائیں جو کہ اس جرم میں شامل ہیں. اسرائیل کے ساتھ ٹریڈ کو لمٹ کیا جائے, اور اسرائیل کے ساتھ ایسے پروگرامات جو کہ ڈوئل یوز ٹیکنالوجی پہ یورپین یونین کر رہی ہے ان کو سسپینڈ کیا جائے. ڈوئل یوز یعنی کہ ملٹری اور سویلین یوز دونوں میں جو پروگرام اور جو ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے ان پہ جو ریسرچ ہو رہی ہے یا ان پہ جو بھی اکیڈمک پروگرامز ہیں ان کو سسپینڈ کیا جائے. فیصل صاحب, فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے پھر سے 2 ریاستی حل کی حمایت کی بات کی ہے, اور برطانوی وزیر اعظم نے بھی اسے مشروط طور پر تسلیم کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے. کیا امریکہ 2 ریاستی حل کی حمایت میں آگے آئے گا, جبکہ اسرائیل میں امریکی سفیر مائک ہبی یہ کہتے ہیں کہ 2 ریاستی حل امریکی پالیسیوں کا حصہ نہیں رہا؟ جی, امریکہ اس 2 ریاستی حل کے بارے میں کبھی اس کی حمایت کرتا ہے اور کبھی اس کی مخالفت کرتا ہے, لیکن فی الحال اس کی مخالفت کی جا رہی ہے امریکہ میں گورنمنٹ لیول پہ. اور یورپین یونین اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ابھی ہم نے ماضی قریب میں دیکھے ہیں کہ وہ کوئی بہت سہل یا بہت اچھے تعلقات نہیں ہیں. ٹریڈ پہ ان کے ایشوز ہیں, نیٹو کی فنڈنگ پر ان کے ایشوز ہیں, نیٹو کی جو ڈیفنس ہے یا یورپ کا جو ڈیفنس ہے اس کے اوپر امریکہ کے تحفظات ہیں, جس کی وجہ سے ہمیں ایک خلیج نظر آتی ہے امریکہ اور یورپین ممالک کے جو پالیسیز ہیں ان میں. تو بالکل یہ بات صحیح ہے کہ برٹن نے اور فرانس نے یہ کہا ہے, اور اس پہ کوئی صدر ٹرمپ جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ خوش نہیں ہے, انہوں نے اس پہ کمنٹس بھی کی ہے. لیکن خوش آئند بات یہی ہے کہ اگر یورپ میں برطانیہ اور فرانس جیسے ممالک فلسطین کو تسلیم کرنے کی بات کر رہے ہیں تو جو 2 ریاستی حل ہے اس کے آئیڈیا کو تقویت ملے گی, اور پھر جو باقی دنیا 2 ریاستی حل کی حمایت کر رہی ہے ان کو بیسیکلی اس سے طاقت ملے گی, اور وہ یہ ایجنڈا زیادہ مضبوطی سے پیش کر سکتے ہیں دنیا کے آگے. فیصل صاحب, فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں یورپ کے موقف میں آنے والی ڈرامائی تبدیلی کی آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ کیا یورپ اسرائیل کے جنگی جرائم کا بوجھ اٹھا کر تھک چکا ہے, یا اس کے پس پردہ کچھ اور مقاصد ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ امریکہ اور یورپ میں خلیج ہمیں نظر آتی ہے, تو یورپ ایک اپنی الگ آئیڈینٹی بنانا چاہتا ہے. وہ ہر اس بات کو لے کے نہیں چلنا چاہتا جو کہ امریکہ کہہ رہا ہے, تو وہ یہ بتانا چاہتا ہے دنیا کو کہ ہماری اپنی ایک سوچ ہے, ہماری اپنی ایک حیثیت ہے. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ یورپ میں اب پریشر ہے, پبلک کا بھی پریشر ہے, وہاں کے جو اہلکار ہیں ان کا بھی پریشر ہے. میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ تقریباً 18 ایمبیسڈرز نے خط لکھا ہے, اور انہوں نے جو ڈیمانڈز دی ہیں وہ ڈیمانڈز وہ ہیں جن کے لیے ہمیشہ سے یورپ نے دنیا میں جد و جہد کی ہے اور ان کی پاسداری کی ہے. تو وہ یورپین کمیشن کو انہوں نے یہی یاد دلایا ہے کہ آپ کی جو تاریخ ہے وہ اس قسم کی چیزوں پہ مبنی ہے, نہ کہ جارحیت اور نسل کشی پہ مبنی ہے. تو آپ اپنی تاریخ کو یہاں پہ بھی دہرائیں, اور اس جنگی جرائم کے ماحول میں اور اس نسل کشی میں آپ حصے دار نہ بنیں. تو یورپ اب ظاہری بات ہے کہ اپنا ایجنڈا لے کے چل رہا ہے, اور بالکل ہمیں کلیئر نظر آتا ہے کہ وہ امریکہ کی لائن ٹو نہیں کر رہا. سابق روسی صدر کے بیان کے رد عمل میں امریکہ نے روسی سمندروں میں اپنی 2 ایٹمی آبدوزیں اتارنے کا اعلان کیا ہے. اٹلانٹک اوشن میں امریکی ایٹمی آبدوزوں کی موجودگی کیا ایٹمی جنگ کا ایک تھریٹ ہے؟ جی, ایک ڈیٹرنس کے طور پہ انہوں نے کیا ہے, کیونکہ جو صدر ٹرمپ ہیں وہ صدر پیوٹن سے بڑے نالا ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جو رشیا یوکرین کا واقعہ ہے یا قصہ ہے یا تنازع ہے,
یہ صدر پیوٹن کی طرف سے کی وجہ سے حل نہیں ہو رہا ہے، جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ٹرمپ نے اپنی الیکٹورل کیمپین میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ صدر بننے کے کچھ گھنٹوں کے اندر رشیا یوکرین وار ختم کروا دیں گے۔ انہوں نے کوشش بھی کی، انہوں نے یوکرین کو بھی سمجھایا، انہوں نے صدر پیوٹن سے بھی بات کی، لیکن ظاہری بات ہے کہ ہر ملک کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، تو رشیا نے اپنے انٹرسٹ کے حساب سے ان کی بات نہیں مانی، جس پہ وہ بہت زیادہ نالاں ہے، اور اب وہ یوکرین کو سپورٹ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، ملٹری سپورٹ بھی دے رہے ہیں، اکنامک سپورٹ بھی دے رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ وہ اپنی بھی ڈپلائمنٹس کر رہے ہیں کہ اگر یہ جنگ نہیں ختم ہوتی اور بات آگے بڑھتی ہے تو امریکہ شاید اس جنگ کا حصہ بن جائے۔ تو یہ بالکل ایک ڈیٹرنس کے طور پہ انہوں نے کیا ہے، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ آگے رشیا کا اس پہ کیا رد عمل آتا ہے۔ سر یہ بھی عرض کیجیے گا، کیا امریکی الٹیمیٹم کے پس منظر میں کیا 8 اگست تک روس یوکرین سے جنگ کو سمیٹ دے گا؟ میرا نہیں خیال کہ روس کا ایسا کوئی پلان ہے۔ اگر روس کا ایسا کوئی پلان ہوتا تو وہ یقیناً اس طرح کی کچھ اوورچرز دکھاتا، کچھ نشانیاں نظر آتی، لیکن فی الحال تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، اور جو روس کے مطالبات ہیں جب تک وہ پورے نہیں ہوں گے، مجھے نہیں لگتا کہ صدر پیوٹن اس موڈ میں ہیں کہ وہ اس جنگ کو روکیں گے، کیونکہ وہ اس وقت لوزنگ اینڈ پہ نہیں ہے، ویک اینڈ پہ نہیں ہے، ان کی پوزیشن مستحکم۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا فیصل شاہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ دنیا میں اس وقت جنگوں کے خطرات اب بھی موجود ہیں، عالمی طور پر کوششیں تو ہو رہی ہیں، لیکن دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں کیا خطرات اس خطے میں موجود ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ 6 جنگیں ختم کروانے کا کریڈٹ بھی لے رہے ہیں، ان 2 جنگوں کے حوالے سے ابھی تک وہ کچھ نہیں کر پائے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔